کچھ اعمال ویسے ہی الحمدللہ ہمارے ہاں بزرگوں سے اسٹیبلشڈ ہوئے اور وہ نسلوں میں منتقل ہوتے رہے. شب جمعہ حدیث قصہ کا پڑھا جانا، شب جمعہ سورہ یاسین کا پڑھا جانا، شب جمعہ زیارت وارثہ کا پڑھا جانا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو الحمدللہ سبھی اسے انجام دیتے ہیں اور اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. ایک دعا وہ ہے کہ جو کم معروف ہے، لہٰذا میں اپنے جوانوں تک منتقل کر دوں، اور وہ بھی بڑی اہم دعا ہے، مفاتح الجنان میں ہے. اتنی زیادہ معروف نہیں جتنی زیارت وارثہ ہے یا حدیث قصہ ہے یا سورہ یاسین کی تلاوت ہے، لیکن شب جمعہ کی اہم ترین دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے کہ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. 5 جملے ہیں یہ 5 جملے ہیں. اس کا ترجمہ اب آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس دعا کے لیے وہ یہ کہ یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ کہ جو اپنی مخلوقات پر، بریہ نے یعنی مخلوقات، اے وہ کہ جو اپنی مخلوقات پر ہمیشہ ہی فضل و کرم کرنے والا ہے. یا دائم الفضل علی البریہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اگر فضل و کرم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے جدا ہو جائے تو مخلوق ختم ہو جائے. خدا خالق نہیں ہے فقط، خدا رب بھی ہے. غور کیجئے گا، خالق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے خلق کیا، اس کے بعد پھر اس کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے، لمحہ پہ لمحہ فیض عطا کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین. بات واضح. یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ. بہت خوبصورت ہے. اے وہ کہ جس کے ہاتھ، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن تشبیہ ہے، جیسے قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم. بات واضح. اے وہ کہ جس کا ہاتھ عطاؤں کے معاملے میں ہمیشہ کھلا ہوا ہے، یعنی جو کبھی روکتا نہیں ہے. یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ. اور اے وہ کہ جو نعمتیں ایسی عطا کرتا ہے کہ جو رکتی نہیں ہے، جاری و ساری رہتی ہیں، تسلسل رہتا ہے، ایک کے بعد ایک نعمت، ایک کے بعد ایک نعمت. جو اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے خود دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار جیسے ہی میری خلقت ہوئی تو ایک کے بعد ایک نعمت مجھے ایسے عطا کرتا چلا گیا، ایسے عطا کرتا چلا گیا. سبحان اللہ. یعنی ہر سانس کا آنا نعمت ہے، ہر سانس کا نکل جانا بھی نعمت ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، سانس نہ آئے تو انسان ختم ہو جائے، سانس باہر نہ نکلے تب بھی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یا صاحب المواہب السنیہ. یہ 3 جملے ہو گئے. اس کے بعد ہے درود و سلام، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، کہ پروردگار میں پہلی دعا تو یہ مانگ رہا ہوں کہ تو ان محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جو خیر الورى سجیہ، تیری مخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ. اور اے خدا علی و اعلیٰ، اس عشیہ یعنی اسی رات تو اس درود کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ مفاتح الجنان میں لکھی بھی دعا ہے. 10 مرتبہ اس جملوں کو پڑھنا ہے، یعنی 5 جملوں پر مشتمل دعا. پنجتن پاک کی عدد سے آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. مفاتح الجنان کھول لیجئے گا، اس دعا کو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اسے. اس کے لیے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہزار کا مطلب ہے 1 لاکھ، ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہزار گناہ معاف کرتا ہے، ہزار درجات جنت میں بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو شب جمعہ اللہ سبحانہ وتعالی عطاؤں پر جو اس کی عطا ہمیشہ ہی سے ہے، لیکن ایک وسیلہ ذریعہ ہے شب جمعہ عطا کرنے کے لیے. بلکہ ایک جگہ تو تحریر یہ ہے اس دعا کے بارے میں، غور کیجئے گا، ایک جگہ تحریر یہ ہے اس دعا کے بارے میں. اور جب میں نے پہلی مرتبہ اس بات کو پڑھا تھا تو میری روح کام گئی تھی کہ جب اللہ یہ کہتے ہوئے کوئی بات کرے تو پھر کیا بات ہے. پھر اللہ نے کہا کہ جو اس دعا کو پڑھے، چلیں 1 لاکھ نیکیاں، 1 لاکھ گناہ معاف اور 1 لاکھ درجات بڑھا دیتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے عطا کرتے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہی نہیں، میں خدا ہی نہیں اگر میں اس دعا پڑھنے والے کو گناہوں کو معاف نہ کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں خدا ہی نہیں، یعنی یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے کبھی. اللہ اپنے لئے کہہ رہا ہے. اور میں اس دعا کے پڑھنے والے کو جنت میں ابراہیم خلیل اللہ کے مقام تک پہنچاؤں گا. عجب ہے یہ دعا.